اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد اور آپ سب کو تمام دنوں کا سردار جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دن کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں، اور اس دن کی برکت سے جن مشکلوں میں ہم ہیں، جن پریشانیوں میں ہم ہیں، جس وبا نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالی ان سب سے ہمیں بچائے، ہمیں محفوظ رکھے۔ آج جب میں صبح اٹھی تو کافی دیر سوئی، میں رات کو تقریباً 8-10 گھنٹے، لیکن جلدی سو گئی تھی۔ لیکن جب میں صبح اٹھی اس کے باوجود جو ہے وہ میرا ذہن تھکا ہوا تھا اور میری گردن پر عجیب سا بوجھ تھا۔ اور ایک دم سے صبح اٹھتی ہوں میں تو ایک عادت، علماء کرام کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، عادت بن گئی اس چیز کی۔ لیکن پھر ایک دم سے یہ سوچا میں نے کہ میں اتنا سو کے اٹھی ہوں، اس کے باوجود میرا ذہن اتنا تھکا ہوا کیوں ہے؟ تو مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں ڈیلی خواب نہیں دیکھتی، کبھی کبھی خواب دیکھتی ہوں، لیکن وہ جو خواب دیکھتی ہوں وہ مجھے سین بائی سین یاد ہوتا ہے، اور جس دن خواب دیکھوں اس دن اگلی صبح بہت ہی تھکن ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے اس خواب کو جیا ہے، میں سو رہی ہوتی ہوں لیکن میں اس کو جی رہی ہوتی ہوں۔ تو وہ پھر میں نے جمع کیا، ایک حصہ دوسرا حصہ، تو وہ بڑی مختلف سے بکھرا ہوا سا خواب تھا، لیکن کچھ بہتر نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا میں کیا کروں، کسے سناؤں؟ پہلے تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ جو بھی ہو میرے لیے بہتر کیجیے گا، اور میں نے استغفار پڑھا۔ تو یہ جس طرح سے میرے ساتھ ہوا شاید بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ اور میں اسکرین پر آتی ہوں آپ کے سامنے تو ہم ایک جیسے ہی لوگ ہیں، ایک جیسے مسائل ہیں ہمارے۔ تو آج میں جو ہمارے بڑے موجود ہیں ماشاءاللہ سے، ہمارے پیارے بھائی ہیں، ہماری تعلیم فرماتے ہیں، آج میں ان سے یہی پوچھوں گی یہ جو خواب ہیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں خواب، ان کی حقیقت کیا ہے؟ پھر صبح کہتے ہیں کہ صبح کا خواب جو ہے وہ اصلی ہوتا ہے، رات کا خواب کیسا ہوتا ہے؟ اکثر آپ دیر سے کھانا کھا کے سوتے ہیں، ان لوگوں کو بہت خواب آتے ہیں، خواب کس سے سنانا چاہیے؟ تو یہ سارے معاملات جو ہیں، جو سوالات میرے پاس موجود ہیں، وہ میں آج علماء کرام کے سامنے رکھوں گی، اور میں آپ کی کالز بھی شامل کروں گی کہ آپ نے کیسا خواب دیکھا، اور اگر کوئی اندیشہ یا وسوسہ خواب دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں ہے تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ابھی جب اسکرین اوپن ہوئی آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت کلام سنا، بہت ہی ماشاءاللہ سے پیارے کلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مختلف انداز دیا ہے، آپ نے آواز سنی۔ حافظ محمد گوہر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج خوابوں کے حوالے سے ہم سے بات بھی کریں گے، اور ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، پیارے بھائی بھی ہیں، مفتی نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اتنا سونے کے بعد بھی جو ہے ہم عجیب سی حالت میں ہوں میں، جو اور میرے ساتھ جیسے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ مطلب خواب کیا ہے اور یہ کیوں آتے ہیں خواب؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میری بہن نے بہت اچھا پروگرام رکھا اور بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا، اور آج کا دن بہت مبارک دن ہے، سید الایام ہے۔ تو اب سے لے کر جمعے کی نماز تک اور نماز عصر تک کوشش کیجیے کہ کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ بھیجتے ہیں۔ کم از کم یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس ٹائم تک تو آپ جو ہے درود شریف پڑھتے رہیں۔ تو میں ایک شعر سناتا ہوں کو: حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر، حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر، کسی کو در پر بلا رہے ہیں اور کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھیں، اور جب نبی صاحب کا دیدار کسی کو ہو جائے خواب کی صورت میں تو گویا ایسا ہے، حضور فرماتے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ سبحان اللہ، مگر اگر آپ کو دیکھا تو آپ ہی کو دیکھا، آپ ہی کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ محبوب کائنات اللہ اکبر رحمت للعالمین کی جو ہے شبیہ میں آ سکے، یہ شیطان کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو اس خواب کو دیکھنے کی خواہش تو کی جا سکتی، دعا مانگی کرنی چاہیے۔ اور جو جتنا عاشق رسول ہوتا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ، جن کو تفسیر جلالین، ان کے بارے میں روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے 72 مرتبہ جیتے جاگتے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، 72 ٹائمز۔ تو جب بھی درود مصطفیٰ
کی کثرت کرنی چاہیے، اور انسان کو خود اس قابل ہونا چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں یعنی حضور کی زیارت ہو سکے، اپنے آپ کو اس قابل کرنا چاہیے۔ اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی خواب کے حوالے سے بات کی، دیکھیں یاد رکھیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی 3 اقسام بیان فرمائی۔ جی حدیث رسول کے مطابق خواب کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے رحمانی خواب، ایک ہے شیطانی خواب، اور ایک ہے نفسانی خواب۔ صحیح، رحمانی خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ اللہ کی طرف سے۔ بے شک، اب رحمانی خواب کے اندر بھی اس کی بھی اقسام ہیں۔ کبھی کبھی وہ رحمانی خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ مستقبل کی پیشن گوئی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ رحمانی خواب آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ غلط کام چھوڑ دیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ صحیح، کبھی رحمانی خواب آپ یا کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، آپ کا بیہیویئر غلط ہو رہا ہے، اس کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو درست کر لیں۔ آپ کے حقوق اللہ تو بہت اچھے ہیں، حقوق العباد میں تھوڑا سا ایرر ہے، اس کو ختم کر لیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ یہ رحمانی خواب کی اس میں بہت ساری اقسام ہیں۔ اسی طرح شیطانی خواب ہے۔ شیطانی خواب، اچھا بڑی معذرت کیونکہ ہم بیٹھے ہیں سیکھنے کے لیے آپ سے، میں چاہوں گی کوئی اگزامپل کے طور پر، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو رحمانی خواب آتے ہیں، تاکہ مجھ جیسے کم عقل لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکیں کہ رحمانی خواب سے کیا مطلب ہے، کیا چیز ہے، تاکہ پھر ہم اس کو جب دیکھیں تو ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ کیا بات کہی۔ دیکھیے اس میں وہ ناگوار نہیں ہوتا، اچھا بے سکونی نہیں ہوتی، بے سکونی نہیں ہوتی، بلکہ اطمینان قلب آ جاتا ہے۔ ایک انسان جو مستقل پریشانی کی کیفیت میں ہے، مگر جب وہ خواب دیکھتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے دل پہ سکون کا آنا، تنزل میں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آسمان سے سکینہ اترنا، یعنی سکون اترنا، جب اس کسی اچھے فیصلے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب اسے مثال دیتا ہوں، آپ استخارہ کر رہے ہیں، اور استخارہ کرنے میں آپ نے سنا ہے کہ بھئی یہ رات میں پڑھ کے سو تو تمہیں خواب نظر آئے گا۔ ایک شخص جس نے 4 دن 10 دن تک پڑھتا رہا، خواب نظر نہیں آیا، تو خواب آنا دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کا اطمینان قلب ہونا، کسی فیصلے پر مطمئن ہو جانا۔ اب میں مثال دیتا ہوں، نبی علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، ایک عرابی آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا، بڑا حسین بادل، سبحان اللہ، اور اس میں سے شہد اور گھی ٹپک رہا، ماشاءاللہ۔ وہ چلا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا؟ فرمایا جو اس نے حسین ٹکڑا دیکھا آسمان میں وہ اسلام تھا، سبحان اللہ، اور وہ جو گھی ٹپک رہا تھا وہ دین تھا، سبحان اللہ، اور وہ جو اس کے ساتھ شہد ٹپک رہا تھا وہ حلاوت تھی، اخلاص تھا، اخلاق تھا۔ تو آج یہ مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، صحابی نے کہا میں نے دودھ دیکھا، تو حضور نے فرمایا یہ علم کی نشانی ہے۔ ماشاءاللہ، بادل کا دیکھنا یہ اسلام کی نشانی ہے، یہ اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صحیح، یعنی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں احادیث کے اندر۔ رائٹ، مزید اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بھی جاننا چاہتی ہوں، آپ لوگ بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں بھی بریک پہ جا رہی ہوں، جب بریک سے واپس آؤں گی تو آپ کی کالز کا بھی سلسلہ شروع کریں گے اور مزید جانیں گے آخر خواب سنائیں کس کو، کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ اس کی جو حقیقت بتا دی جاتی ہے بس پھر ویسا ہی ہوتا ہے۔ سو کیا یہ بھی ایک سچ ہے؟ اس بریک کے بعد جی اٹھا پاکستان میں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب کو جمعہ بہت مبارک ہو۔ خواب کیا ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ خواب کس سے سنانا چاہیے؟ کیا خواب ہمیں کوئی میسج دیتے ہیں؟ پھر مرحومین کو دیکھنا خواب میں، پھر ایک اور بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جی وہ کوئی جو ہمارے کوئی ریلیٹیو یا جن کا بھی ریسنٹ انتقال ہوا ہے وہ آئے تھے اور وہ مجھے بلا رہے تھے، تو اس دن اگلے دن صبح اٹھ کے ایک عجیب سی پریشانی ہوتی کہ جی کوئی جو ہے وہ مردہ آپ کے خواب میں آیا تھا اور وہ آپ کو بلا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اگلا نمبر آپ کا، اللہ معاف کرے۔ اس طرح کی عجیب سے جو ہے وہ باتیں ہمارے معاشرے میں پریویل کرتی ہیں۔ مفتی صاحب ہنس رہے ہیں اس بات پر، لیکن ایسا ہی ہے، آپ نے بھی، میں وہ باتیں کری ہوں جو ہم عام زندگی میں سن رہے ہوتے ہیں۔ سو مفتی صاحب یہ سارے سوالوں کے جواب آپ نے دینے، آپ نے رحمانی خواب بتایا، پھر آپ نے کہا ایک ہوتا ہے شیطانی خواب۔ شیطانی خواب کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مثال دیجیے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ، جزء من نبوہ، صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا آخری زمانے کے اندر جو جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوں۔ صحیح۔
ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ کو مستقل خواب دکھائی دیتے ہیں، ماشاء اور جو اللہ، آپ رات میں خواب دیکھتے ہیں اگلے دن وہ سچے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ رحمانی خواب ہے. اب آئیے شیطانی خواب کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. ایک اعرابی آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج خواب میں دیکھا کہ میری کسی نے گردن کاٹ دی. آپ نے اس کو اللہ. ڈانٹا اور فرمایا جب اس طرح کی خواب دیکھو تو کسی سے بیان مت کیا کرو، یہ شیطان کی طرف سے تھا تمہیں غم میں مبتلا کرنے کے لیے. تو حدیث سے ہمیں ایک ٹکڑا ملا کہ وہ خواب جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے. صحیح. تھرڈ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس طرح کی خواب دیکھو اٹھ کر بائیں طرف 3 مرتبہ تکا دو اور سورہ فلق والناس پڑھو. یہ اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، سورہ فلق والناس. حضور نے فرمایا کہ 3 طرف اس طرف کر دو تاکہ وہ نیگیٹیوٹی ہے وہ نکل جائے. اچھا، مطلب یہ تو اس حدیث سے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے کہ کوئی بھی بری چیز جو آپ کو تھکا دے، جو آپ کو تکلیف دے، جو آپ کو آپ کے عجیب سے دل میں وسوسے پیدا کرے، وہ پھر شیطانی خواب ہے. اور پھر اس میں ہمیں یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے کال ہو رہی ہے یا کسی کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کس کو خواب دکھا ہے، اس پہ بس وہیں پر اس کو ختم کرنا. اور آپ نے کہا کیا پڑھنا چاہیے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ فلق اور سورہ ناس. اچھا یہاں میں ایک چیز بیان کر دوں. نبی اسلام کے پاس صحابہ آ رہے ہیں، حضور سے پوچھ رہے ہیں، حضور تعبیر بیان فرما رہے ہیں. تعبیر کا بھی ایک علم ہے جی، مگر اس کا علم اہل علم کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے کس کو سنانے چاہیے خواب؟ علماء میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں. ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہم، اب میں مثال دیتا ہوں، جی، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میرا گھر کا نقشہ بنا دیں. آرکیٹیکٹ بنائے گا وہ تو، ڈاکٹر تو جس نہیں کی بنائے فیلڈ گا. ہے اس کے پاس جائیں. صحیح. اسی طرح جو اہل علم ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں اور انشاءاللہ آپ کو شافی جواب ملے گا. صحیح. اچھا، ایک اور بھی چیز وہ بتائیے کہ کیا وقت کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے کہ جس طرح اب کہتے ہیں صبح فجر کی اذان سے پہلے یا تہجد کے وقت خواب دیکھا تھا تو میری ایک دم سے آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً وقت دیکھا کہ کیا وقت ہو رہا ہے. اچھا، اس وقت کا خواب تو بڑا قیمتی ہوتا ہے یا بڑا سچا ہوتا ہے. تو کیا وقت کے حوالے سے بھی کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے؟ بہت اچھا بہن نے سوال کیا. دیکھیں ذہن میں رکھیے گا ایک نفسانی خواب ہے. جی جی جی. ایک آدمی رات بھر سوتا ہے مگر اس کا دماغ جاگ رہا ہے، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو ذہنی طور پہ تھکا ہوا ہوتا ہے اور ذہنی طور پہ ڈسٹرب رہتا ہے. یہ نفسانی خواب ہے. صحیح. جسے ہم کہتے ہیں بے خوابی. کیونکہ میں حکیم ہوں، جانتا ہوں ذہن کے الجھاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان بہت زیادہ اسٹریس کے اندر ہو اور ڈپریشن کے اندر ہو تو اس وقت وہ دماغ اس کو وہ چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے جس سے مزید تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے. ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ دماغ کی کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرے اور اس کو بتائیں. یہ بے خوابی ہے، یہ اس کا تعلق خواب سے نہیں ہے. اگر آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے، کسی جعلی عامل کے پاس جائیں گے، وہ آپ کا کیس مزید خراب کر دے گا اور آپ مزید خوف زدہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. رائٹ. اچھا، آپ جو بھی چیز وقت کی بتا رہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز کیونکہ ابھی آپ نے بات کی تو ہر چیز ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی جائے کہ کیونکہ آپ حکیم بھی ہیں ماشاءاللہ. کہتے ہیں وہ لوگ جو رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا کے فوراً سو جاتے ہیں ان کو بھی گیسٹرک کے ایشوز ہوتے ہیں یا عجیب سے برے خواب آتے ہیں. دس از ون آف دا ریزن. آپ اس چیز کو کریکٹ کریں. بالکل ایسا ہے. اس کو کہتے ہیں تبخیر، معدے سے گیس کا اٹھنا. گرمی کے اندر آپ دیگچی کے اندر کھانا رکھیں اور اس کے اوپر ڈھکن رکھیں. کھانا گرم ہے اور چھوڑ دیں. جب آپ 8-10 گھنٹے بعد اس کو کھولیں گے تو کھانا سڑ چکا ہوگا. صحیح. آپ نے رات میں دیر سے کھانا کھایا، رات 2-3 بجے، اور کھاتے ہی آپ بستر پہ آئے اور سو گئے تو تبخیر معدہ اٹھا، اس سے گیسز اٹھیں. اگر وہ ہارٹ کی طرف جائیں گی تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کو یہ ہارٹ پرابلم ہو رہی ہے. اور وہ دماغ کی طرف اٹھتی ہیں تو مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں. تو آپ سب سے بہترین رات کا، جن کو معدے کی بیماری ہے ان کو چاہیے کہ وہ رات 7-8 بجے 9 بجے انف. اس کے بعد ان کے لیے کھانا نقصان دہ ہوگا. صحیح. اب وقت کے حوالے سے بیان کر دیجیے. دیکھیے کہا جاتا ہے کچھ چیزیں جو اولیاء کاملین کے مشاہدات ہیں، اللہ والوں کے جو مشاہدات ہوتے ہیں، اس میں یہ کہ جو سحری کا جو وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس کے وقت یہ نماز فجر کے وقت جو خواب آتے ہیں فجر سے پہلے، اس خواب میں کیونکہ سچائی کے معاملات ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے. ہمیشہ وہ آدمی جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا سچائی کا معاملہ اتنا سے زیادہ ہوگا. صحیح. اچھا، اگر آپ نے کسی کے لیے دیکھا ہے
فار ایگزامپل اپنے کسی رشتہ دار کو, کسی بہن بھائی کو دیکھا ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس مشکل میں آنے والا ہے یا وہ زندہ ہے اور آپ نے اس شخص کو ہلاک دیکھا یا کسی تکلیف میں دیکھا, تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو یہ چیز بتائیں, کیونکہ آپ بتائیں گے وہ تو پریشان ہو جائے گا یا وہ یہ کہے گا کہ تم کیا بات کر رہے ہو. تو ایسی سچویشن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر وہ کسی اور کے لیے خواب دیکھتا ہے تو؟ دیکھیں, اگر یہ کوئی مستقبل کی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کوئی پیشنٹ اللہ والے سے تعلق رکھ کے اسے پوچھیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بتاتا ہے کہ بھائی کے نقصان میں آ سکتا ہے, پریشانی ہو سکتا ہے, یہ کاروبار کرنے والا ہے, اس کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے, اس کو بتا دیا جائے کہ یہ کاروبار آپ نہ کریں. ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل میں دیکھتا ہے اس کی طرف سے صدقہ کر دے, صحیح, اس کی طرف سے سورۃ الفاتحہ پڑھے, اللہ سے دعا کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور فرمائے. صحیح. کوئی ایک شخص جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کا آپ کے خواب میں آنا اور آپ کو بلانا, یہ بڑا خوفناک سی چیز ہوتی ہے کہ شاید جب میری باری ہے, ویسے باری تو سب کی ہے, پہلے میری ہے بعد میں کسی اور کی. میں نے لطیفہ پہلے بھی سنایا تھا, لطیفہ حقیقت ہے. جب آپ لطیفہ بول رہے ہیں یہ لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے. غور رہنا سنیں, میں مسجد میں تھا تو لڑکا آیا بھاگتا ہوا, مفتی صاحب میں نے کیا ہوا خیریت, کہنے کہ وہ حضرت میں بہت پریشان ہوں, 3 راتیں ہو چکی, میں نے کہا تمہاری وائف کا انتقال ہوا تھا نا, میں نے اس کی ٹینشن نہیں. میں نے پھر کیا, بولا 3 راتوں سے آگے مجھے بلا رہی ہے, اب ہوتا ہے میں پڑھوں کیا, میں بچ جاؤں. تو میں نے کہا پاگل آدمی, تم جو مستقل سوچ رہے ہو نا یہ تمہاری سوچ کی عکاسی ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم 3 دن کے بعد چلے جاؤ, اس کا مطلب یہ کہ تم سوچ رہے ہو, اس کے تم ایصال ثواب کرو. اور سب سے بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ جس سے اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو سکے. رائٹ, تو یہ بہترین ایصال ثواب ہے. اچھا, اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے, لیکن اگر آپ کے والدین میں سے آپ کے والد یا آپ کی والدہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہی ہیں کہ ایک رشتہ ہے جو انسان کا جڑا رہتا ہے اپنے پیاروں سے. سو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے خواب میں ان کے مرحومین آتے ہیں, کچھ لوگوں کے خواب میں نہیں آتے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ بہت ہی علیل بیماری میں اس دنیا سے گئے, لیکن جب وہ خواب میں آتے تو ماشاءاللہ سے بڑے جوان صحت مند, آپ کو خوشی ہوتی ہے. کبھی وہ آتے ہیں تو بہت ہی کمزور اس حالت میں آتے ہیں کہ آپ ڈر جاتے ہیں کہ وہ اس جہاں میں کہیں مشکل. تو اس حوالے سے بتائیے گا, مرحومین کو خوشحال دیکھنا یا بیمار یا مشکل میں دیکھنا, یہ کیا میسج ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں دیکھا جائے گا آپ نے یہ خواب کس وقت دیکھا. اچھا, جب آپ رات میں تھے, آپ کیا باتیں کرتے ہوئے سوئے, اگر مثال کے طور پہ والد یا والدہ کی بات ہی چل رہی تھی, کوئی اس طرح کے معاملات تھا تو وہ آپ کے ذہن میں ریکال ہوا. صحیح. اچھا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے اچھی حالت میں دیکھا تو یہ وہ جنتی ہونے کی نشانی, اور بری حالت میں دیکھا تو ان کے ناؤ باللہ ایسا ہے کہ وہ جہنمی ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ اس چیز کو کلیئر کریں. ہاں, ہم ان کی اولاد ہیں, میں بیٹا ہوں, مجھے چاہیے میں اپنے والد صاحب کی قبر مبارک پر جاؤں, وہاں سورہ یاسین پڑھوں, اور ان کے لیے ایصال ثواب صرف جب خواب دیکھوں جب نہیں, بلکہ ہر جمعے کے دن. تو تاکید ہے, جو شخص اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ جمعے کے دن جاتا ہے, ماں باپ مرنے کے بعد بھی کتنے بڑی نعمت ہے کہ وہاں قبر پر جاتا ہے, اللہ پڑھنے والے کی بخشش کرتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, سورہ ملک پڑھنی چاہیے یا سورہ یاسین؟ حدیث شریف میں سورہ یاسین جمعے کے دن تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. ویسے سورہ ملک قبر کی وحشت سے بچاتی ہے, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. گھر میں بیٹھ کے بھی آپ خواتین پڑھ کے, گھر میں بیٹھ کے ہی پڑھ کے, اور آپ ان کے جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. ایک کالر ہے, السلام علیکم. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, خیریت. میں مفتی صاحب سے 2 سوال کرنا چاہ رہی تھی. جی جی. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ خواب میں بلی کے بچے دیکھنا, چھوٹے کالے کالے بچے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ پوچھنا ہے, ایک والدہ نے دیکھا ہے کہ جیسے وہ بانس لے رہی ہیں اور پانی ختم ہو جاتا ہے, تو پلیز اس کا کائنڈلی مطلب بتا دیجیے. آپ کی والدہ نے دیکھا ہے؟ جی جی, وہ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. ٹھیک ہے, میں یہ دونوں سوال مفتی صاحب کے سامنے رکھتی ہوں. بریکس سے جب واپس آؤں گی انشاءاللہ, سو میرے ساتھ رہے گا. جی اٹھا پاکستان.
جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواب کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے اور کیا ہمیں یہ میسج دیتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ محمد گوہر رانا بھائی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی انشاءاللہ ہم کلام بھی سنیں گے۔ ایک کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ثنا، کوئی بھی پروگرام آپ پیش کرتی ہیں ٹاپک کو لے کے بڑے اچھے سے آگے تک جاتی ہیں۔ بہت شکریہ، اچھا، جزاک اللہ۔ مجھے یہ پوچھنا تھا، میرے والدین نے مجھے پہلے خواب میں نظر آتے تھے اور جیسے اسٹیج لباس میں یا سبز کپڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے اس طرح سے، اور کبھی پریشانی میں مجھے تسلی دیتے ہوئے۔ تو میں مطلب ڈیلی کا کوئی دن میرا نظر نہیں جاتا جو مطلب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں، انہیں بخشتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، ماشاء اللہ۔ مغفرت کی دعا کرتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا آپ مجھے کیوں نہیں نظر آتے، اور آیا مجھے ان کے لیے کیا پڑھنا چاہیے مزید تاکہ وہ مجھے خواب میں نظر آئیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک خواب نظر آتا ہے تو بار بار نظر آتا ہے، اس لیے مجھے بتا دیجیے کیا ایسا کیا ہے کہ رائٹ، بہت بہت شکریہ صبا، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ مجھے اب یہ چیز بڑی ہے کہ ہمارا ایک رابطہ جڑا ہوا ہے مرحومین سے، وہ ٹوٹ جائے تو کیا ہم نے کچھ غلط کر دیا؟ لیکن لازمی نہیں کہ ایسا کہ ہم نے غلط کیا۔ جس طرح بہن نے کہا کہ سفید لباس میں نظر آنا، حدیث کے اندر یہ ملتا ہے اشارے ہیں کہ جو سفید لباس ہے وہ جنتیوں کی نشانی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جو لوگ سفید لباس میں نظر آتے ہیں وہ جنتی ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اور جو سیاہ لباس ہے وہ دوزخوں کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح جو لوگ نظر آتے ہیں تو ان کے لیے چاہیے ایصال ثواب کریں۔ والدین کے لیے سب سے بہترین طریقہ ایصال ثواب ہے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے رہیں اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے رہیں، جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کے نام پہ دیتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ والدین کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ صحیح۔ اچھا، ایک دوسرا خواب دیکھا کہ یہ ڈر جاتی ہیں خواب کے اندر، ایک کچھ خواب ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا جو ڈر کے معاملات ہیں، ذہن کو پریشان کرنے خواب ہیں، میں نے پہلے بتایا وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کی کثرت کرتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ سورہ ناس پڑھتے رہیں، اور پھر بھی پریشان رہتے ہیں، گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں تو صبح شام آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھتے رہیں، صحیح، اس سے محفوظ رہیں۔ اچھا، ابھی ایک بریک پہ جانے سے پہلے حمیرہ تھیں کالر، انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ وہ پانی ایک دم بہہ رہا ہے اور ایک دم سے جو ہے وہ رک گیا، اس طرح کی چیز دیکھنا، یا اگر میں اس کو اور کینوس پہ پوچھوں، بارش، آسمان سے بارش کا ہونا، یا کسی کا سیلاب دیکھنا، تباہی دیکھنا، تو یہ سب چیزیں پانی کا خواب میں دیکھنا کیا علامت ہوتی ہے؟ دیکھیں، پانی کا خواب جس نے دیکھا اس کی کیفیت کو دیکھا جائے۔ صحیح۔ آسمان سے بارش کا برسنا اس کے لیے باعث رحمت ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو سیلاب کی صورت ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ تکلیف پریشانی کے اندر آ سکتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے اور اپنا صدقہ دیتا ہے۔ صحیح۔ ایک کالر بھی ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو، جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ وقت کم ہے، ذرا مختصراً بیان کیجیے گا۔ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو مرحومین بہت زیادہ خواب میں آتے ہیں، جو مطلب میرے جو ریلیٹیو ہیں جی، اور ہمیشہ اچھی ہی صورت میں آتے ہیں، اور الحمدللہ۔ دوسرا یہ کہ میں اکثر سوتے سوتے ڈر جاتی ہوں، مطلب جیسے زور سے ایک جھٹکا لگتا ہے جس کو باقاعدہ طور پر ویسے ہوتا ہے۔ صحیح، ہم پوچھتے ہیں اور آپ اس حوالے سے آپ نے کبھی ڈاکٹر سے بات کی ہے کہ مجھے اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے؟ ایسے ہی پرابلم چل رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، وقت کم ہے مفتی صاحب۔ دیکھیں، اس کے ایک نفسانی پہلو یہ ہوگا کہ دماغی کمزوری ہو سکتی، نظر بد کی وجہ سے انسان سوتے ہوتے ایک دم چونک جاتا ہے اور اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی کثرت کرے۔ ٹھیک ہے، نظر بد میں سورہ فلق 11 مرتبہ، سورہ ناس، فلق اور ناس 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، سانپ کا دیکھنا، جانور کا دیکھنا، اس کا آپ کو نقصان پہنچانا، آپ اس طرح کے خواب جو آتے ہیں جس میں کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، آپ پر حملہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی کیا مطلب نشاندہی ہوتی ہے؟ ایسی کنڈیشن میں کیا کہ کرنا ابا چاہیے؟ جان قبلہ پیر طریقت حکیم سید سرفراز احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ خواب کے حوالے سے بڑی تعبیر بڑی بہتر جانتے تھے، اللہ نے ان کو یہ علم عطا فرمایا۔ تو آپ مجھے فرماتے تھے کہ بیٹا ہر وہ جانور جو انسان کو تکلیف دے سکتا ہے، اگر وہ خواب میں نظر آئے تو اس کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس پہ دشمن اٹیک کر رہا ہے، صحیح، تو اس کے لیے وہ اپنے حفاظتی حصار کرے، اور اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کوثر کی کثرت کرتا رہے۔
سورہ کوثر حاسدین سے اور جو دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھتی ہے. ماشاءاللہ یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا ایک اور چیز ابھی بریک میں مجھے مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں نا اور آپ ان سے آگے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ دعائیں ہیں آپ کے ساتھ جو آپ کو شیلٹر دیتی ہیں. تو دعا ایک ایسی چیز ہے جو قسمت بھی بدل دیتی ہے. تو دعا دیجئے اور دعا لیجئے, اپنا عمل بہتر کیجئے تاکہ لوگ ہمیں دعائیں دیں اور ہم بھی لوگوں کو معاف کریں اور ان کے لیے دعا کریں, کیونکہ دعا ایک ایسی ڈھال ہے جو مشکل وقت میں آپ کا سہارا بنتی ہے. سو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل رکھے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. آپ آتے ہیں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ سے کلام کی درخواست کریں گے اور انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.